آج میں ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک بتانے لگا ہوں. میرے نا آفس میں رفیق صاحب تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. بہت ہی نیک بندے، ان کا نالج آؤٹ کلاس. کہتے ہیں نا جب انسان کسی بڑے بندے کے پاس بیٹھتا ہے نا تو اس کی صحبت سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. ٹھیک ہے، آج اس ٹاپک میں بات کرنے جا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ ینگسٹر ہو تو آپ لوگوں کو نالج دینا تھوڑا سا میرے ذمہ کام ہے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ زبردستی کی شادی. ٹھیک ہے، ہمارے والدین اگر کبھی ہماری ارینج میرج کروائیں تو وہ ہمیں پریفر کر دیتے ہیں کہ ہم ان کے کہنے کے مطابق شادی کر لیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا کیا ہوا فیصلہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن اس میں ہرگز ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے والدین کی غلطی ہے، کیونکہ والدین کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے برا نہیں سوچ سکتے، کبھی بھی غلط نہیں سوچ سکتے. لیکن والدین کو فیصلہ کرتے وقت کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے. ایک کیس تھا، ایک فیملی تھی، چاچے تائے کے رشتے تھے. ٹھیک ہے، ان کے جو بڑے تھے دادا، جیسے کہ چاچے تائے اور بچوں کے جو دادا تھے، انہوں نے رشتہ طے کر دیا بچپن میں ہی کہ جی اے تیری کڑی اس منڈے نال میں بیاتی تیرے پڑھا دے. اب ہوا یہ کہ جیسے جیسے عمر گزرتی گئی، بچے بڑے ہوتے گئے، دادا جی اس دنیا سے چلے گئے. اب پیچھے بچ گئے وہ بچے. اب جو لڑکی کا باپ تھا نا وہ کہتا تھا کہ میں نے یہاں پر لڑکی کی شادی نہیں کرنی. ریزن یہ تھی کہ لڑکا جو تھا وہ اتنا ایجوکیٹڈ بھی نہیں تھا، دوسرا یہ تھا کہ وہ کوئی کام کاج بھی نہیں تھا کرتا. جو لڑکی والے تھے، جو اس کا فادر تھا، وہ تھوڑا سا سیٹل تھا اور لڑکی بھی الحمدللہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ سیٹل تھی. اب یہاں پر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ رشتہ داریوں میں اٹھ کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں بڑے فیصلہ کر گئے نے. یہ ایک اوریجنل واقعہ ہے، آنکھوں دیکھا کہ جی بڑے فیصلہ کر گئے نے تے اسی تے کڑی دا ایتھے ہی کرنا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب حضرت علی کا رشتہ آیا تھا حضرت فاطمہ کے لیے تو اللہ ہمارے اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے خاندان کے اور نبیوں کے سارے. تو اللہ کی طرف سے ہمارے نبی کو پیغام آ چکا تھا، پتہ تھا، سب کچھ پتہ تھا. لیکن اس وقت ہمارے نبی نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ہاں نہیں کی تھی. انہوں نے کہا اچھا میں بتاؤں گا. وہ گھر گئے، انہوں نے جا کے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ علی کا رشتہ آیا ہے، کہو تو ہاں کر دوں. یہ جو عمل انہوں نے کیا یہ صرف ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا کہ اپنی بیٹیوں پہ زور زبردستی نہ کرو، ان سے پوچھو کہ وہ راضی ہیں، اگر تو ہیں تو وہ کر دیں. حالانکہ ہمارے نبی کو اپنی بیٹی پہ پورا یقین تھا کہ اگر وہ فیصلہ کر بھی دیتے تو انہوں نے اپنے ابو کے فیصلے پہ ہاں ہی کہنی تھی. لیکن یہ عمل ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا، ہم لوگوں کو بتانے کے لیے تھا. اب ہوا یہ، اب وہ جو لڑکی تھی جس معاملے کو میں ابھی بتا رہا تھا جو ڈسکس کر رہے تھے، اس نے اپنی امی سے کہا کہ نہیں جی میں نے وہاں پر نہیں کرنا. یہ بات یاد رکھیں، اگر میری بھی بیٹی ہوتی، فار ایگزامپل جب ہم پہ بات آتی ہے نا، ہم کہتے ہیں ہمیں کسی کی لڑکی پسند آ جائے، ہم اپنے والدین کو بھیجتے ہیں جاؤ رشتہ لے کے آؤ، وہ جاتے ہیں وہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں نہ دی ایسی تیسی انہوں نے کیوں نہیں دیتا. کبھی اس جگہ پہ اپنی بیٹی کو رکھو. فار ایگزامپل میں ہوں، میری بیٹی ہے، اگر میرا بھائی سگا بھی رشتہ مانگے گا اپنے بیٹے کے لیے اور میں دیکھوں گا کہ نہیں وہ اس ہے، تو میں اپنی بیٹی سے پوچھوں گا کہ نہیں میں نے کرنا، تو میں کبھی بھی اپنی بیٹی کو فورس نہیں کروں گا، ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے. اب ہوا یہ کہ اس بیچاری کو فورس کیا گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، بڑوں نے بھی کہا جی کوئی گل نہیں، منڈا نہیں کماندا تے شادی تو بعد آپ ہی کمانا شروع کر دے گا، ذمہ داریاں پہن گیاں تو آپ ہی صحیح ہو جائے گا. یہ سب نا پرانے وقت میں نا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ٹوٹکا چل جاتا تھا، لیکن یہ زندگیوں کا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ جی بیاہ کریں گے ذمہ داریاں پڑے گی تو نشہ چھاڑ دے گا، بیاہ کریں گے ذمہ داریاں پڑے گی تو سدھر جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. انہوں نے زور زبردستی کی، اس لڑکی کی شادی کر دی. اس لڑکی کے 3 بچے ہو گئے. اس لڑکی کے فادر اس دنیا سے جا چکے تھے، ان کی پراپرٹی سی، کچھ رینٹ آتا تھا. لڑکی اپنے 3 بچوں کا گزارا اس پراپرٹی کے رینٹ سے کر رہی تھی، اپنے باپ کی آنے والی کمائی سے، جو وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے بنا کے گیا تھا. اور وہ مرد جیسا شادی سے پہلے تھا وہ بعد میں بھی ویسا ہی نکلا. اب کیا ہوا، ایٹ دا اینڈ لڑکی نے خود یہ ڈیسیجن لیا کہ اب میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا. اس نے کورٹ میں جا کے خلا کا کیس فائل کیا.
اب میں یہاں پر یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ کیا ملا اس زبردستی کی شادی سے کہ جی بڑے فیصلہ کر گئے. اب کیا اس وقت کہتے تھے سارے جی ہوں تسی اگر نہیں کر دے تو دادے دی روح نو دکھ ہوئے گا, دادے دی روح نو سواب نہیں ملے گا. تو اب جب وہ رشتہ علیحدہ ہو رہا اور 3 بچے ہیں تو کیا اب دادے کی روح خوش ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے ایک بچہ ایک نسل ہوتی ہے پوری. اگر 3 بچے ہیں تو اس کا مطلب ہے 3 نسلیں خراب ہوگی اور 2 زندگیاں 2 زندگیاں اور 2 خاندان تباہ ہو گئے. تو میرا آج کا یہ جو ٹاپک تھا میں آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی بھی زبردستی کی شادی نہیں کرنی. کبھی بھی زبردستی فورس نہ اپنے بچوں پہ نہ اپنے بہن بھائیوں پہ. فار ایگزامپل آپ گھر کے بڑے ہیں, آپ کی بہن نیچے, اگر اس کا دل نہیں مان رہا, آپ فیملی میں کسی ایسی جگہ کر رہے ہیں اس کا دل نہیں مان رہا, اس کی نہ کریں. ٹھیک ہے, اب دنیا میں کتنی آبادی ہے, خالی پاکستان کی دیکھ لیں تو اتنی آبادی ہے, کہیں نہ کہیں اللہ نے نصیب لکھا ہوگا, ہونا کہیں بھی ہوتا ہے جہاں پر اللہ نے نصیب لکھے ہوں. لیکن کچھ اختیارات اللہ نے بندوں کو بھی دیے ہیں کہ وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. اب ہم لوگ اکثر یہاں پر یہی کرتے ہیں, کوئی بھی کام الٹا ہو جائے ہم اللہ پہ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر سارے کام الٹے بھی جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم اللہ پہ ڈالتے جائیں گے تو پھر یہ سزا اور جزا تو نہ ہوتی, پھر جہنم دوزخ کیوں ہوتی؟ ہم تو کہتے ہیں جی سب کچھ تو اللہ کروا رہا ہے. ہاں, اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا, لیکن شیطان تھا جس نے چیلنج کیا تھا, وہ یہاں پر ہے, وہ فیصلے کرواتا ہے. تو آج کا ٹاپک کا جو عنوان تھا وہ یہ تھا کہ کبھی بھی کسی کو فورس کر کے شادی نہیں کروانی چاہیے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس. یس, اس میسیج کو آگے تک ڈلیور کرنا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں ہر بندہ نہ کوئی پیغام دینے ہیں. چھوٹا موٹا پیغام دو اپنا زندگی کا, ہو سکتا ہے آپ کے اس پیغام سے کسی کی زندگی بن جائے یا کسی کی بچے یا کوئی نسل کوئی جنریشن آگے کھڑی ہو جائے. تو اس طرح کے جو چھوٹے موٹے ٹاپکس ہوتے ہیں جن کو ہم اگنور کرتے ہیں, ہمیں ان کے اوپر بات کرنی چاہیے. انشاءاللہ اللہ بہت زیادہ کامیابی دے گا. جی انشاءاللہ, بالکل انشاءاللہ بیر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. تو انشاءاللہ ابھی نیکسٹ ہمارا جو براڈ کاسٹ ہوگا اس کے اندر بھی ایک بہت اچھا ٹاپک لے کے آئیں گے, انفارمیٹو. تو ابھی کے لیے جو ہے نا ہم اس کو ٹاپک کو ختم کرتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں علیشہ, اور چینل کو جو ہے نا سبسکرائب کرنا نہ بھولیے, ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا تاکہ جو ہے نا یہ میسیج عام لوگوں تک جو ہے نا رینڈملی فاسٹ ٹک ٹاک ویڈیوز جو ہوتی ہیں لوگ وہ بڑی جلدی فاسٹ ایسے شیئر کرتے ہیں. ان چیزوں پہ کوئی ورک نہیں کرتا کیونکہ یہ جو ہوتی ہے نا یہ ڈیپلی باتیں ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے نا ہم نے آج اسی وجہ سے بحث و مباحثہ کیا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے نا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. ابھی کے لیے آپ اجازت دیں, تو اللہ حافظ.